کو جب میرے مصطفیٰ نے جو نام دیا معین الدین، آج پوری دنیا صرف یہ نہیں کہتی کہ ان کا نام حسن ہے، کہتی ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز، پھر آپ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں، عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ آپ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ، وہاں تبلیغ کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں سے نکلے، مدینہ المنورہ سے نکلے، میرے مصطفیٰ نے بھیجا، جسے مصطفیٰ بھیج رہے ہو تبلیغ کے لیے، اس کی شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام واپس آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام بغداد کے اندر، اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی بغداد کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ان سے ملاقات کی نا، حضرت خواجہ غریب نواز ملے نا جب ان کو، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی نے فرمایا کہ اے غریب نواز، تم جا رہے ہو نا ہندوستان، لاہور کے اندر ایک شیر آرام فرما ہے، سبحان اللہ، لاہور کے اندر ایک شیر آرام فرما ہے، وہاں سے ہوتے جانا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی فرما رہے ہیں، آپ جب لاہور پہنچے نا تو داتا کی نگری، سبحان اللہ، داتا کی نگری، جب وہاں پہنچے داتا کی نگری میں آ کر بیٹھے، 40 دن چلا کاٹا، اور آپ حضرت داتا غنی بخش رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر جب آپ نے چلا کاٹا، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے، ان کے منہ پر تماچا مارا کہ لوگوں اگر لینے چاہتے ہو تو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھے ہو، یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ادھر سے عطائے رسول میرے مصطفیٰ سے سند مل گئی، ادھر سے حضرت عبدالقادر جیلانی سے سند ملی، پھر داتا صاحب کی بارگاہ سے سند لے کر اب چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے سند ملی، اب دیکھو نا کہ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، اللہ والے کیا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء کرام نے اللہ والوں سے بہت کچھ لیا ہے، پھر ہمیں وہی درس دیا ہے کہ اگر لینا ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، سلیقہ سیکھ لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ گے، یہ بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی طرف نکلے، ہندوستان کی طرف اجمیر کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا، وہاں پرتھوی راج ان کی حکومت تھی، کافر تھا، وہاں ایک کنواں تھا، ایک دریا تھا جسے آنا ساگر کہتے تھے، کیا نام تھا؟ آنا ساگر۔ اسے وہ پتہ کیا سمجھتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے وہاں لے جاتے، وہاں نہلاتے، کہتے کہ بڑا یہ شفاف پانی ہے، یہ بڑا پاکیزہ پانی ہے، اس سے جو نہا لیتا ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، بڑے عجیب و غریب۔ اور وہاں منتر بنے ہوئے تھے، 350 من روزانہ کا تیل لگتا تھا، 350 من روزانہ ڈیموں کے لیے جو چراغ جلائے جاتے تھے، 350 من وہاں مندروں کے اندر یہ تیل ڈالا جاتا تھا، 350 من۔ آپ جب وہاں پہنچے نا خواجہ غریب نواز نے، آپ نے وہاں آنا ساگر کے نا بالکل قریب آپ کے اپنا ڈیرا لگا دیا، آپ نے ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھے، آپ کے ساتھ دوسرے بھی ساتھی بھی تھے، تو آپ وہاں بیٹھے، آپ نے ڈیرا لگایا، آپ نے اذانیں پڑھی، جماعتیں کروائی۔ وہاں کے لوگوں نے پہلے یہ کام دیکھا نہیں ہوا تھا، یہ کام دیکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو گئے، یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ نیا کام کر رہے ہیں۔ آپ وہاں آنا ساگر کے پاس جاتے، وہاں وضو کرتے، سارا کچھ کرتے، بڑے پریشان۔ پرتھوی راج کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پرتھوی راج کی اونٹ بیٹھا کرتے تھے، وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہاں تو پرتھوی راج کے اونٹوں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے اٹھے۔ آپ نے فرمایا اور کتنی شراب پڑا ہے، اس جگہ پڑی ہے وہاں بٹھا لے۔ کہا کہ نہیں یہی جگہ ہے، ہم نے یہی بٹھانے ہیں۔ چراہوں نے کہا کہ ہم نے یہی بٹھانے ہیں اونٹ کے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اونٹ بیٹھے ہیں تو پھر اونٹ ہی بیٹھے رہے، اونٹ بیٹھے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ آپ نے وہاں سے ڈیرا اٹھایا، ڈیرا اٹھا کر تھوڑے سے دور چلے گئے، وہاں بیٹھے۔ صبح کیا ہوا، کیا دیکھتے ہیں جناب والا، اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، اونٹ اٹھتے نہیں ہیں، اونٹوں کو اٹھاتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں، بڑے پریشان۔ یہ معاملہ یہ ماجرا روزانہ ہم پہلے آتے تھے، ہم پہلی بار اٹھاتے تھے اٹھ جاتے تھے، آج اٹھ نہیں رہے۔ تو ایک ان میں سمجھدار بندہ تھا چراہوں میں سے، انہوں نے کہا کہ بابا جی نے فرمایا نہیں تھا، وہ جو بزرگ آیا ہوا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اونٹ بیٹھے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے، ہم جا رہے ہیں یہی بیٹھے۔ کہا کہ ان کے پاس جب راجہ کے پاس گیا، پرتھوی راج کے پاس، کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے کہا تھا اونٹ بیٹھے، اب صبح ہو گیا اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بابا جی کو جا کر کہو، فقیروں کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا تو نہیں ہوتا نا، آپ پریشان کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ اونٹ اٹھ جائیں گے، چلو جاؤ اونٹ اٹھ جائیں گے، اونٹوں کو اٹھا دیا چلے گئے۔ اب بادشاہ کے پاس بڑے سے شیطان دماغ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ تیری حکومت ہے یہاں، تیری بادشاہی ہے، لوگ تیرے تابع ہیں، اور انہوں نے آ کر ڈیرا لگا دیا ہے، یہ آ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو آپ ان کو نا جلدی جلدی یہاں سے نکالے، آنا ساگر سے پانی بھر رہے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیا طریقہ نئے کام ہو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کے لیے نا وہ پانی بند کر دو، آنا ساگر سے نا پانی بھرنا بند کر دو۔ بابا صاحب نے فرمایا اپنے ایک خلیفہ کو، فرمایا کہ جاؤ یہ میرا مسکیزہ لے جاؤ، اس میں نا پانی بھر کر آؤ، اس میں نا پانی بھر کر آؤ، پھر پتہ ہمیں وضو کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مسکیزہ لے کر گئے نا آنا ساگر کے پاس، جتنا پانی تھا پورے مسکیزے میں آ گیا، پورا دریا کا جتنا بھی پانی تھا مسکیزے کے اندر آ گیا۔ اب بعض ایسے کن دماغ کہتے ہیں کہ جناب عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا کہ اتنا بڑا دریا ہو اور اس مسکیزے میں آ جائے، ایک گھڑے میں آ جائے۔ میں نے کہا منانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کیوں نہیں آ سکتا۔ ایک ہمارے پاس موبائل ہے، ہم 500-700 نمبر اس میں رکھ سکتے ہیں، ہم 500-700 نمبر اس میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہزاروں ویڈیوز رکھ سکتے ہیں، ہزاروں ایسے تصویریں رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ والوں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عطا نہیں دی؟ بے شک بے شک، اور جسے سبحان اللہ، مصطفیٰ بھیجا ہوگا کچھ دیکھ کر تو بھیجا ہوگا نا، بے شک۔ ایسے تھوڑی آتا ہے رسول کہتے ہیں۔ ہم اتنا موبائل کے اندر اتنا کچھ رکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ والے ایک گھڑے کے اندر دریا نہیں بے شک، دریا کا پانی نہیں ڈال سکتے؟ بے شک۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ نے وہ دریا میں سارا پانی مسکیزے میں لے آئے، کہا وہ پانی تو ختم ہو گیا ہے، پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سلام کو، جو ہمارا آنا ساگر ہے اس کا پانی تو سارا بابا لے گیا ہے، پانی تو سارا بابا لے گیا۔ اب بادشاہ نے کہا یار حیرانگی والی بات ہے، ایک مشکیزہ ہو، ایک اتنا بڑا گھڑا کہاں سے آتا ہے، اتنا بڑا مشکیزہ کہاں سے آتا ہے، اتنا بڑا دریا ہے، پانی اس مشکیزے میں۔ بادشاہ کہا کہ چلو اسے پھر وہی پیغام دیا کہ بادشاہ کو کہو کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ہمیں پریشان نہ کریں، فقیروں کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا، فقیروں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پریشان کرنا۔ تو آپ نے پھر نا آپ نے فرمایا کہ جاؤ مشکیزہ جو پانی ہے نا آنا ساگر میں ڈال کر آ جاؤ، آنا ساگر میں ڈال کر آ جاؤ۔ بڑے لوگوں نے پھر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ بادشاہ نے نا اپنے ایک پادری کو بھیجا، کہ جاؤ ان کے پاس جا کے بات کر کے آؤ۔ پادری جب آیا نا، خواجہ کو دیکھا نہیں ہوا تھا، خواجہ غریب نواز کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ جب پادری آیا نا تو باتیں کرنے لگا نا، تو آپ نے بھی باتیں کی، تو وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پادری آیا نا مسلمان ہو گیا، تو اب اس نے کہا کہ بادشاہ ہے جو وہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، جو 2-3 ایکڑ دور میرا ایک ٹھکانہ ہے، میرا گھر ہے، آپ وہاں ٹھکانہ لگائے۔ بابا جی نے وہ بات مان لی، تو اب ادھر پرتھوی راج کے بڑے لوگوں نے پھر کلمہ پڑھنا، جب پادری آ گیا تو پھر بڑے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، تو بادشاہ کو اپنی حکومت کی نا بڑی پریشانی ہونے لگی، تو آپ نے پھر اس نے نا ایک جادوگر کو بلایا، ایک جادوگر کو بلایا، کہا کہ اسے تم ہرا دو، جو تم مانگو میں وہ میں تمہیں دوں گا۔ جادوگر کو کہا، تو جادوگر نے کہا کہ یہ بات ہی کوئی نہیں، میں اسے ہرا دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ بڑے بڑے لوگ آئے، تماشگیر بھی تھے، آپ کے جو غلام تھے، آپ کا کلمہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا وہ بھی موجود تھے۔ بادشاہ آ گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا سن، تو وہ جادوگر بھی آ گیا، خواجہ غریب نواز بھی آ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے نا ایک گول دائرہ بنایا، اس کے نا اوپر آیت الکرسی پڑھ کر نا دم کر دیا، آپ نے اپنے مریدوں کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت الکرسی نا ہم عام سمجھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہم عام سمجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ نا اگر کسی پہ جنات وغیرہ کا کسی کو خطرہ ہو تو دم کر لینا، اسے جنات کبھی نہیں قابو کریں گے، ان پر کبھی جنات حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو کسی مشکلات کا سامنا ہو، جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ بہت ساری مشکلوں کا، بہت ساری مصیبتوں کا یہ توڑ ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا، آپ نے گول دائرہ بنایا، تے گول دائرہ بنا کر تو آپ نے وہ آیا جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ اب کروں؟ بادشاہ نے کہا میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اسے ہرا دے، جو تو مانگے گا میں تمہیں وہ دوں گا۔ آیا بابا جی کے پاس، حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس، ادب کیا، کہا حضور پہلے بار آپ کرتے ہیں یا میں کروں؟ ادب کیا، میں کروں
یا آپ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو آیا